عالمی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں۔ یورپی یونین نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگرچہ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ نافذ ہو چکا ہے لیکن ان کے خلاف پابندیوں کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ جاک کارلس نے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل پر پابندیوں کا امکان اب بھی برقرار ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک غزہ کے زمینی حقائق میں قطعی اور مستقل بہتری ثابت نہ ہو جائے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی نے صورتحال ضرور بدلی ہے، تاہم اگر غزہ میں امداد کی فراہمی اور سنگین صورتحال میں بہتری نہ آئی تو اسرائیل پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری نہ کی تو وہ اسرائیل کو دوبارہ غزہ میں داخل ہونے اور حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اچھا برتاؤ کریں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ اجازت دیں تو اسرائیلی فوج صرف 2 منٹ میں غزہ میں داخل ہو کر حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، لیکن فی الحال ان کی ترجیح حالات کو قابو میں رکھنا اور جنگ بندی کو برقرار رکھنا ہے۔ چین نے آبی منصوبوں کی تعمیر میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ملک میں آبی بنیادی ڈھانچے کی تربیت، ساخت اور نظام کو تیزی سے بہتر بنایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہدہ فراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے 14ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران ملک میں آبی منصوبوں کی تعمیر میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ 2022 میں چین میں آبی منصوبوں کی تعمیر میں سرمایہ کاری پہلی بار 1 ٹریلین یوان تک پہنچ گئی اور مسلسل 3 سالوں سے نئے تاریخی ریکارڈ قائم کیے گئے۔ 2024 میں آبی منصوبوں کی تعمیر میں سرمایہ کاری کا حجم 1.3529 ٹریلین یوان تک جا پہنچا اور 14ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے اختتام تک یہ سرمایہ کاری 5.4 ٹریلین یوان سے تجاوز کر جائے گی، جو کہ 13ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے مقابلے میں 1.6 گنا زیادہ ہے۔ 14ویں 5 سالہ منصوبے کے آغاز سے چین میں 172 بڑے آبی منصوبوں کی تعمیر شروع کی گئی ہے اور آبی بنیادی ڈھانچے کی ترتیب، ساخت، فنکشنز اور نظام کے انضمام کو تیزی سے بہتر بنایا گیا ہے۔ 2024 کے آخر تک چین میں 95,000 آبی ذخائر، 200 بڑے اور درمیانے درجے کے آبی منصوبے، 6,924 بڑے اور درمیانے درجے کے آبپاشی کے علاقے اور 3,18,000 کلومیٹر کے پشتے تعمیر ہو چکے ہیں اور یوں چین نے دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کا احاطہ کرنے والا آبی انفراسٹرکچر سسٹم قائم کیا ہے۔ چین کی جانب سے ملک میں آبی ڈھانچے کی ساخت اور ترتیب کو مسلسل بہتر بنایا گیا ہے اور نئے آبی منصوبہ جات مسلسل سامنے لائے گئے ہیں، جس سے ملک کی معاشی سماجی ترقی کو آگے بڑھانے میں بھی نمایاں مدد ملی ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔